تو رحمان، اس بڑے اجتماع کے موقع پر پاکستانی اعلیٰ قیادت وہاں پر موجود ہے، اسی طرح دیگر ملکوں کی اعلیٰ قیادت وہاں پر موجود ہوگی، تو جو سپوائلرز تھے ان کے لیے کتنا واضح پیغام ہے اس طرح قیادت کا ایک ساتھ ہونا، ایران کے ساتھ کھڑے ہونا؟ جی میں آپ کا سوال سمجھ نہیں سکا، کیا پھر سے دہرا سکتے ہیں رحمان، جس طرح آپ بات کر رہے تھے کہ سپوائلرز نے بھرپور کردار ادا کیا، تعلقات کو خراب کرنے کے حوالے سے ایران اور پاکستان کے درمیان پروپیگنڈا کیا گیا، لیکن اس بڑے اجتماع کے موقع پر پاکستانی اعلیٰ قیادت کا اور دیگر ملکوں کی قیادت کا موجود ہونا، ایران کے ساتھ یکجہتی کا پیغام، یہ جو سپوائلرز ممالک تھے ان کے لیے کتنا واضح پیغام ہے؟ دیکھیے، اگر تو آپ کا سپوائلر پاکستان اور ایران کے تعلقات کے حوالے سے تھا کہ جو ممالک ان کے تعلقات کو خراب کرنا چاہتے ہیں، تو یہ کوششیں تو بہت کی گئیں، اور آپ کو معلوم ہے اسرائیل کے وزیر اعظم تک جو ہے وہ کہہ چکے ہیں کہ پاکستان، اور وہ خوش ہیں پاکستان سے، تو یہ کوششیں تو تھیں، اندرونی بھی تھیں اور بیرونی بھی تھیں کہ پاکستان اور ایران کے تعلقات کو خراب کیا جا سکے۔ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، پروپیگنڈا کرنا اور آسان ہوتا ہے، اس حوالے سے آپ نے دیکھا کہ بے بنیاد خبریں بھی چلائی جاتی رہیں۔ پھر ہمارا ہمسایہ جو ملک ہے بھارت، وہ تو ایک پروپیگنڈا فیکٹری ہے، ان کا تو باقاعدہ وہ اس کو ایک سسٹمیٹک طریقے سے جو ہے وہ چلاتے ہیں، تو ان کی طرف سے بھی بہت زیادہ کوشش کی گئی کہ پاکستان اور ایران کے تعلقات میں رخنا ڈالا جا سکے۔ پھر ایران کے اندر بھی ظاہری طور پر ایسے لوگ موجود تھے جو تھوڑی ہارڈ لائن رکھتے ہیں، سخت گیر کا رویہ جو ہے وہ رکھتے ہیں، تو وہ بھی ایک بڑا چیلنج تھا، لیکن اس سب کے باوجود اس سے فرق کوئی نہیں پڑا۔ میرا خیال ہے جو عملاً پاکستان نے کیا وہ ایران کے لوگوں کو بھی معلوم ہے، پاکستان کو بھی معلوم ہے، دونوں ملکوں کے سفارتکاروں کو بھی معلوم ہے، اور جو حقیقت ہوتی ہے وہ پھر سامنے آ جاتی ہے۔ تو یہی ہوا، وہ ان سپوائلرز نے کوشش تو بہت کی، لیکن وہ ایسا کرنے میں جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوئے۔ اور جہاں تک آپ نے دوسرے سپوائلرز کی بات کی کہ باقی دنیا جو ہے وہ، اور خاص طور پر جو ہے وہ اس سارے پروسیس کو جو ہے وہ سپوائل کرنے کی جو ہے وہ کوشش کر رہے تھے، تو میرا خیال ہے اس کا نتیجہ بھی یہی آپ نے دیکھا کہ باوجود اس سے کہ کوششیں بہت ہوئیں، لیکن وہ مذاکراتی عمل اب بھی جاری ہے۔ مذاکراتی عمل اب بھی جاری ہے۔ عامر الیاس رانا، بیورو چیف اسلام آباد بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ عامر صاحب، کیا کہتے ہیں؟ تعزیتی تقریبات کا آغاز ہو گیا ہے اور فیلڈ مارشل بھی پہنچے ہیں، وزیر اعظم شہباز شریف بھی اپنے وفد کے ہمراہ پہنچے ہیں، کس طرح سے دیکھتے ہیں دورے کو؟ دیکھیں، پاکستان کی طرف سے جس سطح پہ نمائندگی ہو رہی ہے، اعلیٰ ترین سطح پہ، یہ دونوں ملکوں کے فقید المثال تعلقات کی غمازی کرتا ہے، اور ایک جہاں دنیا بھر سے لوگ آئیں گے، پرائم منسٹر ہے، فیلڈ مارشل ہے، بلاول بھٹو ہے، یوسف رضا گیلانی ہے، ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار ہیں، عطا تارڑ ہے، اور سب کچھ کل رات پہنچ گئے، ابھی فیلڈ مارشل پہنچے ہیں، پھر پرائم منسٹر بھی جہاز سے اترنے والے ہیں۔ یہ ایک دنیا کو میسج اور اسرائیل کو بڑی واضح طور پہ میسج ہے کہ ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہیں اور ان کی غمی خوشی میں شریک ہے۔ جب انہوں نے حملہ کیا، ہم نے اس کی مذمت کی اور تنہا کر دیا اسرائیل کو بھی اور اس کے ساتھ انڈیا کو بھی۔ یہ ڈبل میسج تھا ہماری طرف سے کہ کوئی ایمبیگوٹی نہ رہے۔ ہمارے فیلڈ مارشل جنگ کے دوران وہاں پہ کئی رات رہ کے آئے، محسن نقوی وزیر داخلہ وہاں پہ کئی دفعہ گئے، اب بھی وہ وہاں پہنچے ہوئے ہیں۔ محسن نقوی نے خود استقبال کیا فیلڈ مارشل کا، پہلے سے پہنچ کے وہ سعودی عرب گئے ہوئے، اور پھر یہاں پہ اب آپ دیکھیں گی پرائم منسٹر کے ساتھ وہ سارا جو وقت پہلے پہنچا ہوا ہے وہ بھی موجود ہے۔ تو ہم دنیا کو بتا رہے ہیں کہ ہمارے اور ایران کے درمیان میں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ جو سیکیورٹی کے لوگ پہلے گئے ہوئے تھے وہ واپس جہاز سے نکل رہے ہیں، اور ہم دکھا رہے ہیں اسی بات کو کہ دنیا کو ایک میسج جائے کہ ایران کو تنہا نہ سمجھا جائے۔ ہاں، جہاں تہران نے زیادتی کی، گلف ممالک پہ حملہ کر کے، وہاں پہ ہم نے ان کی بھی مذمت کی، اور ہم کھلا امریکہ اور اسرائیل کی مذمت کرتے رہے، اور کوئی ایمبیگوٹی نہیں رکھتی کہ ہم تہران کے ساتھ کھڑے ہیں۔ جنگ انہوں نے اپنے زور قلم پہ لڑی ہے، جو سفارتی سطح پہ، سیاسی سطح پہ، اخلاقی سطح پہ پاکستان نے مدد کی ہے، اسی کا نتیجہ آپ نے تشکر کی قراردادیں دیکھی ہیں پہلے پارلیمنٹ میں پچھلے سال جون میں، اور اب آپ ان کی طرف سے دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں ترانے بن رہے ہیں پاکستان کے تشکر کے، وہاں پہ نعرے ہوتے ہیں، لوگ ینگسٹر پاکستان کے جھنڈے لے کے۔ یہ ایران میں پہلے نہیں ہوتا تھا۔ ایران کے بہت اچھے تعلقات تھے انڈیا کے ساتھ، اور پاکستان نے ہمیشہ ایک ہی بات کی کہ ہمارے اپنے تعلقات ہیں، ایران کے ساتھ انڈیا تعلقات رکھے، جس کے ساتھ مرضی دو ممالک رکھیں، ہمیں کوئی فکر نہیں ہے۔ اعلیٰ ترین سطح پہ یہ بات کہی گئی بار بار۔
یہاں پہ لوگوں نے بالکل اس پہ فکر کا اظہار کیا. ہم خود بھی کرتے ہیں کہ انڈیا کو بہت زیادہ ایران نے جگہ دی، لیکن ایران انڈیا کے معاملات میں جو دوسری دفعہ یہ جنگ ہوئی ایکسپوز ہو گیا انڈیا بالکل بری طرح. کلبھوشن یادیو والا تو معاملہ ہم نے بالکل پبلکلی دنیا کے سامنے اٹھایا تھا کہ یہ چابہار کے نام پہ وہاں آیا تھا دہشت گرد، اور پاکستان کے اندر بلوچستان میں اسپیشلی دہشت گردی کر رہا تھا. وہ معاملات پیچھے چلے گئے. پچھلے سال جنوری میں جب ایران کی طرف سے ایک میزائل آیا اور ہم نے جواب دیا، اس کے بعد سے لے کے اور آج تک تعلقات میں زمین آسمان کا فرق ہے کہ جو کچھ ہم نے ایران کے ساتھ کیا اور مسلم امہ کے ساتھ اس سینس میں کیا کہ ان کی آپس میں لڑائی نہیں ہونے دی. لیکن پرائم منسٹر اس وقت باہر آ رہے ہیں، ان کے ساتھ ان کے جو ملٹری سیکرٹری ہیں وہ ہیں، چیف آف پروٹوکول ہیں ٹیپو عثمان، یہ سارے ان کے ساتھ آ رہے ہیں. پیچھے ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں، یہ ان کے استقبال کے لیے لوگ آ چکے ہوئے ہیں. ان کی اعلیٰ ترین ملٹری کے لوگ آئے ہوئے ہیں، سویلین قیادت آئی ہوئی ہے. پاکستان کے جھنڈوں کے ساتھ ان کا استقبال ہو رہا ہے. آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت ان کو لایا گیا ہے. اسی طرح کہ جو ایک غمازی ہوتی ہے کہ دوستانہ تعلقات کی، ایران کی طرف سے بھی اسی طرح ریسیپروکیٹ کیا جا رہا ہے. ایک پروٹوکول پراپر دیا جا رہا ہے. پرائم منسٹر کے ساتھ وہ سب مل رہے ہیں آ کے. پاکستان کا وفد اس وقت اسکرین پہ نظر آ رہا ہے آپ کو کہ سب کا وہاں پہ تعارف بھی ہو رہا ہے، ملاقات ہو رہی ہے. اور یہ سارے کے سارے اس جنازے میں شرکت کے لیے آئے ہیں جو ایران نے کیا ہے کہ آج وہاں تہران میں کیا جائے گا. اس کے اندر لاکھوں کروڑوں لوگوں کی شرکت متوقع، اور ایک بڑا، کیونکہ انہوں نے سیلیبریشنز کیا ہے، اس کو لفظ یوز کیا ہے کہ شہادت ظاہر ہے ایک مومن کی معراج ہے، اور وہ اس کو اسی سینس میں لے رہے ہیں. غم اپنی جگہ پہ موجود ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ پاکستان گھبرا گیا. دیکھیں وزیر اعظم شہباز شریف نے یہاں پہ بھی جو چھتری انہیں دی گئی انہوں نے پروٹوکول والوں سے لے کے اپنے ہاتھ میں خود لے لی ہے، اور وہ ریڈ کارپیٹ استقبال تو ظاہر ہے کہ پرائم منسٹر آف پاکستان آئے ہیں ان کے لیے ہوا ہے، ان کو لے کے آ رہے ہیں. تو یہ ہمارے جو تعلقات ہیں اس بات کی غمازی کر رہے ہیں. ہم نے کسی ابہام میں نہیں رکھا عرب ملکوں سے ساتھ تعلقات کو اور ایران کے ساتھ. یہ پہلے بہت مشکل ہوتی تھی سچویشن، لیکن ایران کے ساتھ تعلقات میں سعودی عرب اب ہمارے ساتھ ہے. ہم ایران کے ساتھ سعودی عرب کے اور ان دونوں کے آپس میں روابط ہم نے اچھے کرائے، اور نتیجہ یہ ہوا کہ ایک آدھے حملے کے بعد سعودی عرب کے اوپر ایران کی طرف سے اٹیک نہیں ہوا، کیونکہ پاکستان نے بڑا واضح بتایا تھا کہ جب ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں تو ہمارا دفاعی معاہدہ بہرحال پاکستان کا اور سعودی عرب کا ہے، تو آپ اس طرف نہ جائیں. محمد بن سلمان نے بھی پاکستان کے کہنے پہ جب حملہ کیا ایران کی طرف سے امریکن اڈوں کے نام پہ ان کی آئل فیلڈ پہ ہوا تو اس کا جواب نہیں دیا تھا. اس کے نتیجے میں پھر یہ ساری جو میڈیشن پاکستان نے کی امریکہ کے درمیان میں، کیونکہ اسرائیل سے تو کوئی بات نہیں ہو رہی تھی، اسرائیل کو تو وہی میسج جو دیا گیا وہ بڑا واضح تھا کہ خود امریکہ روکے. اب ایم او یو کے بعد ٹیکنیکل سطح کے مذاکرات کا آغاز ایک قسم کا ہو گیا ہے کہ جب $3 ارب قطر دینے کی طرف آ گیا، اور جب یہ جنازے کی میت کی تقریبات اختتام پذیر ہوں گی پھر معاہدے کے اوپر گفتگو بھی ہوگی. لیکن اس دوران ایک میسج ایران دنیا کو دے رہا ہے اور مسلم امہ بھی ساتھ دے رہی ہے. یہ نہیں ہے کہ ایران کو اکیلا کر دیا، کیونکہ ایران سے کچھ ناراضگی ہوئے ہیں گلف ممالک، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے، لیکن قطر بھی سب کی نمائندگی کرتے ہوئے ساتھ میں لایا گیا، کیونکہ گلف متاثر ہوتا ہے